اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید لا حول ولا قوة الا باللہ۔ محترم ناظرین، محترم سامعین، محترم طلباء، 18 پاروں کا خلاصہ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں جی پارہ نمبر 19واں کا مختصر خلاصہ، ٹھیک۔ 19ویں پارے کا آج ہمارے پاس مختصر خلاصہ آ رہا ہے۔ سبق کا نام درس قرآن، ٹھیک ہے، اور آج 19واں پارہ ہمارے پاس چلے گا۔ چلے جی بسم اللہ کرتے ہیں۔ درس قرآن، درس قرآن کریم، پارہ نمبر 19 کا تعارف یا خلاصہ، مختصر تعارف یا خلاصہ۔ مارکر خراب ہو گیا ہے آگے سے، بہت بڑا لکھ رہے ہیں، ٹھیک ہو گیا جی۔ اچھا جی، اس پارے کے 3 حصے ہیں، 1 2 3۔ اس پارے کو جی 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے۔ پہلا ہمارے پاس سورہ فرقان بقیہ، مارکر چینج کر دوں، سورہ فرقان بقیہ، سورہ فرقان یا سورہ الفرقان، اس کا بقیہ حصہ، یہ 25 نمبر کی سورت ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد سورہ شعراء، سورہ شعراء یا سورہ الشعراء، یہ مکمل، اور یہ 26 نمبر کی سورت ہے، ٹھیک ہے، 25 26۔ اور اس کے بعد سورہ نمل، سورہ نمل یا سورہ النمل، یہ 27 نمبر کی سورت ہے۔ اس کا ہمارے پاس ہوگا جی ابتدائی حصہ، ابتدائی حصہ۔ یہ 3 حصے ہمارے پاس آ گئے پارہ نمبر 19 کے۔ سورہ فرقان 25 نمبر کی سورت، اس کا بقیہ حصہ، سورہ شعراء 26 نمبر کی سورت، اس کا مکمل حصہ، اور اسی طرح سورہ نمل سورہ نمبر 27، اس کا ابتدائی حصہ۔ اب دیکھتے ہیں سورہ فرقان میں کون کون سی باتیں ہیں۔ سورہ فرقان میں ہمارے پاس پہلی بات قیامت، پہلی بات، پہلا ذکر، پہلا تذکرہ، پہلا اشارہ قیامت۔ قیامت کے بارے میں آیا ہوا ہے کہ وہی پرانی، جس طرح قیامت کے بارے میں پہلے ہولناکیوں کا ذکر ہوا تھا، ٹھیک ہے، جس طرح سورہ حج میں ہم نے دیکھا تھا پہلی اور دوسری آیت میں کہ کیا ہو جاتا ہے کہ ایک عظیم زلزلہ، زلزلۃ الصاع جس کو کہا جاتا ہے، اور اس طرح دودھ پلانے والی جو مائیں وہ اپنے بچوں کو بھول جائیں گی، حمل گر جائیں گے، ٹھیک ہے، ایسا ایک افراتفری والا نظام ہوگا۔ یہ پہاڑ جو نظر آ رہے ہیں یہ روئی کی طرح، یہ بادلوں کی طرح اڑتے ہوئے نظر آئے گی، اس کا ذکر ہے جی قیامت میں، ٹھیک ہے جی۔ فرشتوں کا اترنا، ٹھیک، فرشتوں کا اترنا آسمان سے، اور اسی طرح اس دن اللہ کہے گا کہ کون ہے میرے علاوہ مالک، ٹھیک ہے، اصل مالک کون ہے۔ اس کا ذکر آگے جی کہاں پہ؟ سورہ فرقان سورہ نمبر 25 آیت نمبر، ایک تو یہ آیت کا الف مدہ مجھ سے ہمیشہ غلط ہو جاتے ہیں، آیت نمبر کون سا جی؟ 21 تا 31۔ یہ انشاءاللہ میں یہاں آیتیں لگاتا بھی رہوں گا ساتھ ساتھ۔ اب اس کی ڈیٹیل میں لکھ نہیں رہا کیونکہ بات لمبی ہو جائے گی، صرف قیامت میں اشارہ دے دیا آپ کو، فرشتے اترنے شروع ہو جائیں گے، اللہ کہے گا کہ کون ہے آج میرے علاوہ اصل مالک، اصل حقدار، ٹھیک ہے۔ اس کا ذکر یہ آئے گا سورہ فرقان 25 نمبر کی سورت، آیت نمبر 21 تا 31 تک قیامت کا ذکر، ٹھیک ہے جی۔ نمبر 2 توحید، توحید کا ذکر، ٹھیک، اللہ کی وحدانیت، آسمان زمین دل رات تمام اللہ نے بنائے، تمام پر جو ہے تو وہ اللہ کا وہ ہے، یہ اللہ کا، اللہ مالک ہے، یہ اسی میں آ رہا ہے 20 سے 21 سے 31 تک کی شروع پہلی آیت میں قیامت کے بارے میں، اور آگے پھر اسی میں آ رہا ہے آیت نمبر اس سے آگے 17 سے آگے تقریباً 17 27 سے آگے۔ نمبر 3 رسالت، تیسری بات رسالت،
رسالت کے بارے میں نبی کو بشیر و نذیر بنا کر بھیجا. بشیروں و نذیرہ، بشیر خوشخبری دینے والا اور نذیر ڈر سنانے والا. یعنی اللہ پاک نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ ہم نے آپ کو خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا، یا ڈر سنانے والا یا خوشخبری سنانے والا بھیجا. اس کا ذکر ہے جی آیت نمبر 26 میں، 56 میں، 56 سورہ فرقان سورہ نمبر 25 آیت نمبر 56 میں. اللہ کے بندوں کی صفات. چوتھی بات، اچھا اس میں کتنی باتیں تھیں میں نے آپ کو بتائی ہیں؟ 4 باتیں تھیں. 4 باتیں تھیں اس میں. اچھا سورہ بھول گئی، ذہن سے نکل گئی. 4 باتیں ہیں، یہ ذہن سے نکل گئی ہے نا. اس میں 1 2 3 چوتھا مومنین یا جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں ان کی صفات. اللہ کے بندوں کی صفات یعنی اللہ کے کون سے بندے ہوتے ہیں اس کی طرف یہاں پہ سورہ مومن فرقان اور پارہ نمبر 19 میں چوتھے نمبر پہ اشارہ کیا گیا ہے. اب دیکھتے ہیں جی، صرف بتا رہا ہوں، اچھا بتاتے جاؤں گا نا تو آپ اس کو دیکھتے جاؤ گے. اچھا اس کا مفصل ذکر آیا ہوا ہے، لکھ نہیں رہا، جگہ بھی نہیں ہے، اور صرف میں یہاں پہ اشارہ آپ کو دوں گا. مفصل ذکر آیا ہوا ہے جی آیت نمبر 63 سے جی 76 تک. یہ اس میں ذکر آئے ہوئے ہیں. اللہ کے جو بندوں کی صفات ہیں وہ یہ ہیں. سورہ فرقان 25 نمبر کی سورت آیت نمبر 63 سے لے کر 76 تک. کون کون سی؟ یہ دیکھو آیت انشاءاللہ لگاتا جاؤں گا. عاجزی سے چلنا، جاہلوں سے اعراض، رات کو عبادت، جہنم سے پناہ مانگتے ہیں، خرچ کرنے میں اعتدال کرتے، نہ فضول خرچی کرتے اور نہ بخل کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اسی طرح شرک سے بچتے ہیں، ناحق قتل نہیں کرتے، زنا اور بدکاری سے پرہیز، جھوٹی گواہی سے بچتے ہیں، بری مجالس سے دور رہتے ہیں، کتاب اللہ سے متاثر ہوتے ہیں، نیک بیوی اور بچوں کے لیے دعا ہے. یعنی دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں ان کا کیا بنا، ہمیں پیشوا بناؤ. 74 نمبر کی آیت میں ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما. متقیوں کا امام بنا. ٹھیک ہے، یہ آئے ہوا ہے اس میں. اور یہ جو آیت میں نے پڑھی نا وہ ہے آیت نمبر 74 اور انتہائی مجرب آیت، انتہائی مجرب. ٹھیک ہے، کیا ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما. متقیوں کو مجھے امام بنا. ٹھیک ہے، بچوں کے لیے، بیوی کے لیے. آیت یہاں پہ لگ جائے گی، ترجمہ پڑھ لیں. یہ 4 باتیں تھی سورہ فرقان میں جی. ابھی آتے ہیں ہم کدھر؟ سورہ شعراء میں. سورہ شعراء مکمل ہے. ٹھیک ہے، مکمل. اس میں 3 قصے درج ہیں. 3 قصے درج ہیں. یہ 3 واقعات ہیں اس میں. ٹھیک ہو گیا؟ کون کون سے؟ پہلی بات پہلی ہے جی کہ 7 انبیاء کے قصے، 7 انبیاء کے قصے یا واقعات. نمبر 1 7 انبیاء کے قصے یا واقعات. اچھا اس کا ذکر ہے جی آیت نمبر 10 سے لے کر 189 تک. آیت نمبر 10 to 189 کس کی؟ سورہ شعراء. 10 نمبر سے شروع ہوتی ہے، 7 انبیاء کے قصے. آیت نمبر 189 پہ جا کے بعد ختم ہو جاتی ہے. اب کون کون سے انبیاء ہیں وہ ابھی آپ کو بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے، سرسری نام لے رہا ہوں. موسیٰ علیہ السلام کا ذکر، ابراہیم علیہ السلام کا ذکر، نوح علیہ السلام کا ذکر، نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام، ہود علیہ السلام کا ذکر، صالح علیہ السلام کا ذکر، شعیب علیہ السلام کا ذکر. یہ 7 کا ذکر ادھر ہے، نام نہیں لکھ رہا. ٹھیک ہے، صرف آیت نمبر 10 سے دیکھو سورہ شعراء آیت نمبر 189 تک ان 7 پیغمبروں کے کیا ہے؟ ذکر ہے. نمبر 2 قرآن کی حقانیت. نمبر 2 قرآن کی حقانیت. حقانیت کس کو کہتے ہیں؟ سچائی، حق ہونا. اچھا جی، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے
یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رب نے اس کو کیا کہ جبریل کے ذریعے سے اتارا. کس پر؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر. پہلے نمبر پہ جبریل علیہ السلام پر اتارا. اس کا ذکر ہے، جبریل علیہ السلام پر اتارنے کا ذکر ہے جی آیت نمبر 193 میں. آیت نمبر 193 اس میں ذکر ہے کہ جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے اتارا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر. وہ ہے جی آیت نمبر 194. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر اتارا، یہ آیت نمبر 194. ٹھیک. آگے کیا چیز ہے؟ واضح عربی زبان میں ہے، بالکل عربی زبان میں واضح آسان. یہ ہے جی آیت نمبر 195. یہ بڑی بھاری آیتیں اکٹھی آ رہی ہیں. ٹھیک ہے. جبریل علیہ السلام کے پاک فرشتے کی وجہ سے اتارا، آیت لگ جائے گی. کی وجہ سے اتارا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پہ اتارا. اور کیا آیت نمبر 195 میں کیا تھا؟ واضح عربی زبان تھی. تیسری بات، 3 باتیں نا، 3 قصے ہیں، 1 2 اور یہ 3. تیسری بات شعراء، شاعروں کی مذمت. شعراء کس کو کہتے ہیں؟ شاعروں کی. شعراء کی مذمت، شعراء کی مذمت. اب یہ آیت کیسی ہے؟ یہ ہے ہمارے پاس سورہ شعراء 26 نمبر کی سورت، اور اس کی آیت نمبر 225 تا 227. یہ 3 آیتیں ہیں. شاعروں کی مذمت کی گئی ہے اس میں. آیت لگا دوں گا، مفصل ڈیٹیل دیکھ لو، تفسیر میں جا کے مختلف تفاسیر پڑھو تو آپ کو پتہ چل جائے گا. یہاں پہ میں اس کی ایکسپلینیشن نہیں کرتا. اللہ پاک فرماتے ہیں وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ. آیت نمبر 225 میں شاعروں کی پیروی گمراہ لوگ کرتے ہیں. وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ. شاعروں کی پیروی گمراہ لوگ کرتے ہیں. أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ. کیا آپ نہیں دیکھتے کہ وہ ہر وادی میں اپنا سر مالتے پھرتے ہیں؟ ہر وادی میں اپنا سرگرد ہے، ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر، وغیرہ وغیرہ. الم تر انہم فی کل وادی یہیمون وانہم یقولون ما لا یفعلون. اور وہ کہتے وہ ہیں جو کرتے نہیں. شاعروں کے بارے میں پتہ ہے نا، وہ باتیں کرتے ہیں جو کہتے نہیں. چاند توڑ کے لے آؤں گے جی، ہاں ستارے توڑ کے لے آؤں گے جی، ہواؤں کا رخ موڑ دوں گا، وغیرہ وغیرہ. بہرحال اس میں شاعروں کی شاعری کی جو ہے تو مذمت ہے. ٹھیک ہے. یہ اس کو انشاءاللہ پھر کسی وقت میں ڈیوائیڈ کروں گا کہ شاعری کی اقسام کون سی ہیں، کون سی جائز ہے، کون سی ناجائز ہے، وہ ایک الگ بیس ہے. تو یہ ہمارے پاس شعراء کی مذمت آ گئی. ٹھیک ہو گیا جی. ابھی ہمارے پاس آ گیا جی یہ آخری پارہ، یہ آخری حصہ سورہ نمل کا. اس میں جی 2 باتیں ہیں. سورہ نمل کے ابتدائی حصے میں 2 باتیں ہیں. ٹھیک. کون کون سی جی؟ پہلی قرآن کی عظمت. پہلی بات قرآن کی عظمت. پہلی بات قرآن مجید کی عظمت بیان ہوئی ہے. کہاں پہ جی؟ روشن آیات ہیں. آیت نمبر 1 سے لے کر 6 تک. آیت نمبر 1 تا 6 یہ انشاءاللہ لگاتا جاؤں گا شام. یہ اس پہ میں نے کام کیا ہوا ہے، آیتیں میں نے اکٹھی کی ہوئی ہیں آپ کے آسانی کے لیے. تو یہ کام صبح انشاءاللہ ہو جائے گا. یہاں میں لکھ لوں. اچھا، ہدایت اور خوشخبری ہے ایمان والوں کے لیے، اللہ حکیم و علیم کی طرف سے سکھایا جاتا جا رہا ہے قرآن. یہ آیت نمبر 6 میں. آیت نمبر 1 سے لے کر 6 تک قرآن کی عظمت بیان ہوئی ہے. ٹھیک ہے کہ یہ روشن دلائل ہیں اس میں، اور جو ہے تو یہ ہدایت ہے، خوشخبری ہے. کس کے لیے؟ ان کے لیے جو ایمان لے آئے. اور اللہ حلیم و کریم حکیم کی طرف سے سکھایا جا رہا ہے، سکھاتا ہے. نمبر 2 دوسری بات کس کی جی؟ 5 انبیاء کا ذکر. 5 انبیاء کرام کا تذکرہ یا ذکر یہ آگے جی سورہ نمل میں. 5 انبیاء کا ذکر ہمارے پاس سورہ نمل میں ہے جی. کون کون سے؟ موسیٰ علیہ السلام لکھ نہیں رہا. موسیٰ علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، صالح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام. ان 5 کا ذکر ہے. ٹھیک ہے. اس میں یہ آیت نمبر 7 سے لے کر 58 تک ہے. یہ ذکر آگے جی آیت نمبر 7 تا 58 58. ان میں کس کا ہے؟ ان میں ذکر ہے جی ہمارے پاس کس کا؟ 5 انبیاء کا ذکر ہے. ٹھیک. یہ باہر گاڑی ہے، کوئی سٹارٹ نہیں ہو رہی تو اس کی ہو سکتا ہے کہ آواز سے آپ ڈسٹرب ہو. اچھا، اس کو اس لیے مائک کو میں نے نزدیک کیا نا کہ تاکہ ادھر آواز جو ہے تو اچھا بند ہو گئی ہے. اچھا، آخری بات واقعات میں جو ہے نا وہ واقعہ نمل، واقعہ ہدہد اور واقعہ سبا شامل ہے. واقعات میں کیا ہے؟
واقعہ نمل چیونٹی والا واقعہ، ٹھیک، اور دوسرے نمبر پہ واقعہ ہدہد۔ اب یہ حوالے انشاءاللہ میں لکھتے جاؤں گا ساتھ، آگے آپ کو پتہ چل جائے گا۔ اور ملکہ جو بلقیس تھی، پتہ نہیں کون تھی، ملکہ جو سبا جو تھا، ملکہ سبا کی جو ملکہ تھی اس کا واقعہ، ٹھیک ہے۔ واقعہ نمل وہ جو چیونٹی والا واقعہ ہے، چیونٹی جب دیکھتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ آپس میں باتیں کرتی ہیں کہ اس لشکر آ رہے ہیں اور اس وجہ سے ادھر ادھر ہو جاؤ، وہ آ رہا ہے جی کس میں، آیت نمبر 18 میں، آیت نمبر 18۔ انشاءاللہ حوالے دوں گا، حوالوں کے بغیر میں نے زندگی میں کوئی کام ہی نہیں کیا، ہر چیز کا حوالہ آپ کو ملے گا۔ یہ جب احادیث پہ جائیں گے تو پھر انشاءاللہ آپ چیک کرو گے۔ اچھا جی، اور اسی طرح ہدہد کا واقعہ یہ ہے جی 21 اور 22، اس میں اس کا واقعہ ہے، مفصل اور جگہ پہ بھی آئے، لیکن یہاں پہ اشارہ کیے ہوا ہے۔ اسی طرح جو ہے تو ملکہ سبا 22 اور 23، یہ ٹھیک ہو گیا، یہ اس کا واقعہ ہے۔ یہ تھا ہمارے پاس آج کا سبق، پارہ نمبر 19 میں 3 حصے، ہر حصے کا الگ الگ ایکسپلینیشن۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ جو کچھ پڑھا، سنا، دیکھا، لکھا، نوٹ کیا، اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔